الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم صدق اللہ العظیم۔ معزز حجاج کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میدان عرفات کا وقوف نصیب فرمایا اور آج آپ حج کے ایک بنیادی اور اہم ترین رکن سے فارغ ہو گئے ہیں، اور اس اہم ترین رکن سے فارغ ہونے کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا آدھے سے زیادہ حج ہو چکا ہے، آپ تقریباً حاجی ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سعادت مبارک فرمائے۔ اس سعادت کے آپ کی زندگی کے اوپر، آپ کے بچوں کی زندگی کے اوپر، آپ کے احباب اور آپ کے خاندان کی زندگی کے اوپر، اور آپ کے اہل قوم، اہل ملک اور تمام لوگوں کی زندگیوں کے اوپر نہایت اچھے اور نہایت مثبت اثرات مرتب فرمائے۔ عرفات سے واپسی کی جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے گزشتہ گفتگو کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ عرفات میں وقوف اور عرفات میں جو ٹھہرنے اور قیام کا معاملہ ہے اس کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نمازیں وہاں پڑھیں گے، اور ظہر اور عصر کی نمازوں کے درمیان آپ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، اور خوب دعائیں مانگیں گے، اپنے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی، اس ملک کے لیے بھی، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے خوب دعائیں مانگی ہوں گی، رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی ہوگی، اور اب آپ ان تمام گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر ایک بالکل معصوم بچے کی طرح، ایک بالکل نوزائیدہ بچے کی طرح آج آپ اب منا سے واپسی کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ منا سے واپسی کا جو عرفات سے واپسی کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ عرفات سے واپسی کا جو سفر ہے، اس سفر میں جن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ عرفات سے نہیں نکل سکتے۔ سورج غروب جب تک نہیں ہو جاتا آپ کو عرفات میں ٹھہرنا ہوگا۔ اگر آپ سورج غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے بھی عرفات سے نکل آئیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا، آپ کا وقوف عرفہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کو بطور خاص ملحوظ رکھیے گا کہ سورج غروب ہونے کا وہاں ایک باقاعدہ، یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک دھماکہ سا ہوتا ہے، ایک باقاعدہ سائرن سا بجتا ہے، گولا سا چھوٹتا ہے، اور اس گولے کی آواز پورے میدان عرفات کے اندر گونجتی ہے۔ جب تک وہ آواز نہ گونجے آپ یوں سمجھیے کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے اور ابھی آپ کو عرفات سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب وہ دھماکہ ہو جائے تو اب آپ کو میدان عرفات سے نکلنا ہے، لیکن یہاں ابھی مغرب کی نماز نہیں ادا کرنی۔ یہاں میدان عرفات میں سورج غروب ہونے پر آپ کو مغرب کی نماز جیسے ہم عام حالات میں ادا کرتے ہیں، عام حالات کی طرح یہاں مغرب کی نماز اس وقت ادا نہیں کرنی، بلکہ سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ فوری طور پر مزدلفہ کی طرف سفر شروع کر دیں گے۔ مزدلفہ کی طرف سفر کرنے کے یوں سمجھ لیجئے کہ 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے کہ آپ بسوں میں، اپنے معلم کی بسوں میں، جس طرح آپ منا سے عرفات آئے تھے اسی طرح آپ بسوں میں بیٹھ کر مزدلفہ کی طرف سفر کریں، یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ پیدل کے لیے الگ راستہ بنا ہوا ہے، پیدل کا راستہ معلوم کرنے کے بعد آپ پیدل وہاں سے سفر شروع کر دیں۔ پیدل کا یہ سفر بہت خوبصورت سفر ہوتا ہے، بہت اچھا اور بہت لطف اندوز سفر ہوتا ہے۔ راستے میں بڑی رونق ہوتی ہے، لوگ سفر کر رہے ہیں، لوگ کثرت سے جا رہے ہیں، راستے میں جگہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں، آپ چائے پی سکتے ہیں۔ راستے میں جگہ آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ عرب شیوخ کھڑے ہوئے ہیں، وہ عرب شیوخ آپ کو چیزیں، آپ کو تحائف دے رہے ہیں، آپ کو جوس کے پیکٹ اور لسی کے پیکٹ، دودھ کے پیکٹ دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں وہاں آدمی لیتا رہتا ہے کیونکہ وہاں وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے اس کی یہ مہمان نوازی کا اور میزبانی کا اہتمام کیا ہے۔ اس ضمن میں کہیں یہ محسوس نہ کریں کہ یہ ہم کیوں یہ تقسیم کرنے والی چیزیں لیں، یہ پتہ نہیں صدقہ ہوگا، پتہ نہیں زکوٰۃ ہوگی، یہ بات نہیں ہے۔
یہ وہاں کے عرب میزبانوں کی طرف سے ایک ہدیہ ہوتا ہے، ایک مہمان نوازی کا تحفہ ہوتا ہے، وہاں کی حکومت کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے، وہاں کی حکومت کی طرف سے وہاں کے ہدایا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہدایا اور تحائف ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے وہاں ایک سخاوت کا بہترین ثبوت دیتے ہیں، اور سینکڑوں اور ہزاروں جو وہاں پر لوگ ہیں وہاں اس طریقے سے جوسز اور دودھ کے گلاس، دودھ کی پیکٹ، لسی کے پیکٹ اور مختلف پھل اور اس کے پیکٹ، یہ چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو لینے میں، ان چیزوں کو حاصل کرنے میں، ان چیزوں کو کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی، ہر حاجی جو ہے وہ ان چیزوں کو لے سکتا ہے، حتیٰ کہ جو سید زادے ہیں، جو سید فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی یہ چیزیں بلا جھجک لے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی جھجک کا اور کوئی رکاوٹ کا مظاہرہ نہیں کیجیے۔ یہ ایک مہمان نوازی ہے ان عربوں کی، وہاں پر رہنے والوں کی، اس لیے کہ یہ سعادت اللہ نے انہیں دی ہے کہ وہ اتنے حاجیوں کے میزبان ہیں، اتنے حاجی ہیں جو اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے ان بندوں کے مہمان ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے خوب لطف اندوز ہوئیے اور خوب پیجیے۔ بلکہ میں یہ بات اپنے تجربے کی بنیاد پر عرض کروں کہ وہاں ظاہر ہے کہ پیدل چلنا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پیدل چلنے کے بعد جو ٹانگوں میں کھچاؤ اور ٹانگوں میں درد کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں جو لسی کے پیکٹ ملتے ہیں، ان لسی کے پیکٹ کے پینے سے وہ ٹانگوں کا جو درد ہے اور جو کھچاؤ ٹانگوں کے اندر ہوتا ہے وہ بالکل دور ہو جاتا ہے، اور آدمی کی قوت بحال ہو جاتی ہے آگے چلنے کے لیے اور آگے کام کرنے کے لیے، وہ بالکل بحال ہو جاتا ہے۔ تو یہ دودھ کی چیزیں، دودھ کے پروڈکٹس پیجئے، اسی طرح جوسز جو وہاں مل رہے ہیں وہ پیجئے، اسی طرح لسی پیجئے، اور پانی وہاں مفت مل رہا ہوتا ہے وہ پانی کثرت سے پیجئے، تاکہ آپ کی جو توانائی ہے وہ بحال رہے اور کسی طرح کی تھکان اور کمزوری کے آثار آپ کے اوپر نہ ہوں۔ چنانچہ یہ مزدلفہ کا ایک سفر کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پیدل روانہ ہو جائیں۔ اس پیدل کا الگ راستہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بس میں اگر آپ سوار ہو گئے تو اب آپ کو بس میں ہی سفر کرنا ہے، اور اگر آپ پیدل چل پڑیں تو پھر آپ کو پیدل ہی چلنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے پیدل سفر شروع کر دیا تو اس پیدل والے راستے پر اب آپ کو کوئی بس نہیں ملے گی۔ یوں نہیں ہوگا کہ اگر آپ راستے میں تھک جاتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اب میں کہیں بس میں سوار ہو جاؤں، یہ ممکن نہیں ہوگا، پھر آپ کو سفر پیدل ہی کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، بیٹھ کر آرام کر لیں، وہاں لیٹ جائیں اگر کوئی لیٹنے کی جگہ آپ کو مل جاتی ہے، اور پھر آرام کر کے پھر روانہ ہو جائیں، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ تیسرا جو ایک نیا طریقہ ہے، وہاں ٹرین سروس شروع ہوئی ہے۔ وہ ٹرین کی سروس جو ہے وہ باقاعدہ پہلے ٹکٹ ایشو کرتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ٹکٹس لیے ہوئے ہیں تو وہاں آپ لائن میں لگ کر ان ٹرینوں کے ذریعے سے بھی مزدلفہ کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں۔ وہ اس کا پورا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کی پابندی کیجیے گا، قانون کی پابندی، ضابطے کی پابندی کیجیے گا، نظم و ضبط کی پابندی کیجیے گا۔ لائن میں اگر آپ لگے ہوئے ہیں تو اس لائن کی پابندی کیجیے گا۔ بھگ دڑ مچانے سے، آگے کسی کو دھکا دے کر آگے بڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو 10 منٹ کی تاخیر ہو جائے۔ وہاں ٹرینیں بہت کثرت سے آتی رہتی ہیں اور بہت جلدی آتی رہتی ہیں، اس لیے اگر ایک ٹرین آپ کی مس ہو جاتی ہے تو آپ اس سے پریشان نہ ہو۔ اگلی ٹرین میں، اس سے اگلی ٹرین میں، کسی نہ کسی ٹرین میں آپ کو ضرور بیٹھنے کی جگہ یا گھسنے کی جگہ مل جائے گی۔ مزدلفہ آنے کے بعد آپ رات کے کسی حصے میں مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں، تو اب آپ کا یہاں قیام ہوگا۔ رات یہاں آپ قیام کریں گے، اور اس رات کے قیام میں آپ کے لیے تہجد نہیں ہے۔ یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے آپ مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھیں گے۔ مغرب پڑھیں گے، مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ یہ دونوں نمازیں یہاں ملا کر مشعر حرام میں یعنی مزدلفہ کے اندر داخل ہونے کے بعد پڑھیں گے۔ جب تک آپ مزدلفہ کی سرحد میں داخل نہ ہو جائیں، آپ مغرب اور عشاء کی نمازیں نہ پڑھیں۔ مزدلفہ کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد آپ کسی جگہ بھی مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں آپ مغرب اور عشاء کی نمازوں میں شریک ہوں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، اپنی جماعت کر لیں، یا جو بھی شکل اس کی ممکن ہو وہ سہولت کے ساتھ اختیار کر لیں۔ اور جماعت مغرب اور عشاء سے فراغت کے بعد آپ کو کھانا وانا اگر کھانا ہے تو وہ کھا لیں، آرام کر لیں، تھوڑا سا سستا لیں، اور اس طرح سے فجر تک اس وقت کو گزاریں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اگر سونا ہے تو سو جائیں، اطمینان سے آرام سے سو جائیں، صبح فجر کی اذان تک اور صبح صادق تک سوئیں۔ صبح صادق تک سونے کے بعد یا اللہ کا ذکر کرنے کے بعد آپ بیدار ہوں، فجر کی نماز ادا کریں،
اور فجر کی نماز کے بعد اصل میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مزدلفے میں وقوف کا وقت ہے، اس لیے مزدلفہ سے نکلنے کی جلدی نہ کیجیے، مزدلفہ سے جلدی بھاگنے کی، رات کے کسی حصے میں نکلنے کی یا فجر کی نماز پڑھتے ہی نکلنے کی جلدی نہ کیجیے، بلکہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں اطمینان سے بیٹھیے، کھڑے ہوئیے اور کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگیے۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام میں جب اللہ تعالیٰ جو ہدایت دے رہا ہے وہ یہی ہدایت دے رہا ہے کہ وہ مشعر حرام، وہ مسجد مشعر حرام کہ جس کے قریب مزدلفہ کی پوری آبادی، مزدلفہ کی پوری وادی ہے، اس وادی کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کیجئے، یہاں بھی خوب دعائیں مانگیے اور کوشش کیجئے کہ آپ کا جو اشراق تک کا وقت ہے وہ وہیں پہ ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہو جائے اور سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو جائے، اشراق کے نوافل وہاں ادا کیجئے اور پھر منا کے لیے روانہ ہوئیے۔ تو مزدلفہ کا جو وقوف ہے اس کا جو صحیح اور بروقت اصل وقت ہے وہ اصل میں فجر کے بعد کا وقت ہے، اس لیے فجر کے بعد کا جو وقت ہے وہ کوشش کیجئے کہ مزدلفہ ہی میں گزرے اور وہ اس وقت وقوف ہو، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کھلی آسمان تلے کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے رزق مانگیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے حج کی قبولیت مانگیں۔ تو یہ کثرت سے فجر کے بعد آپ کا ذکر ہونا چاہیے، اور فجر کے بعد اس ذکر کے بعد آپ اشراق کے نوافل ادا کریں، اور اشراق کے نوافل ادا کرنے کے بعد اب آپ منا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ 10 ذی الحجہ شروع ہو چکی ہے اور 10 ذی الحجہ میں صبح کے وقت آپ کو منا پہنچنا ہے۔ اب منا میں 10 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ آپ آئندہ گفتگو کے اندر سماعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔